ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو M&A ہیں اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ایئر بلو کے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ بتائیے ایک سال گزر چکا ہے ایک ایسے اندوہناک حادثے کو جس میں آف کورس لوگوں کی جانے جانے کے ساتھ ساتھ ایئر بلو کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جسے کہیے ایک الزام بھی لگ چکا ہے, ایک بہت بڑا آپ کے لیے یہ داغ بھی ہے. تو آخر ہوا کیا؟ آپ کی اپنی انویسٹیگیشن کیا بتاتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ بڑا المناک حادثہ تھا. کسی بھی حادثے کی انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ باڈی کرتی ہے جس میں ایئر لائن کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور سول ایویشن کو بھی شامل کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ایک باڈی بنائی گئی جو منسٹر ڈیفنس نے بنائی اور اس میں CA کے لوگ بھی تھے, اس میں جو پاکستان سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہوتا ہے اس کے چیئرمین تھے, ایئر بلو کے لوگ بھی تھے اور PF کے لوگ بھی تھے. انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کی 8.5 مہینے میں, جو کہ ایک ریکارڈ ٹائم ہے. دنیا میں عام طور پر ایسے حادثات کی رپورٹس عموماً 18 سے 24 مہینے لگتے ہیں. رپورٹ تیار ہے 18 سے 24 مہینے لگتے ہیں. پاکستان میں آخری رپورٹ بنی تھی 36 مہینے سے زیادہ لگے تھے. تو یہ ہم نے اس میں بڑا کوآپریٹ کیا, تقریباً 5 کروڑ روپے کے قریب ہمارا خرچ بھی ہوا. تو یہ رپورٹ تیار ہے, حکومت کے پاس ہے. اب اس کو منسٹر ڈیفنس نے ریویو کرنا ہے یا کر لیا ہوگا, اور پھر ان کا اختیار ہے کہ ایک مزید انویسٹیگیشن کرائی جائے یا اسی رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور یہ مرحلہ ابھی طے نہیں ہوا. اس میں کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت آتی ہے فرام دا اسٹیٹ آف مینوفیکچر, جو کہ فرانس ہے. وہ ڈاکیومنٹ شاید ابھی تک نہیں آئے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈاکیومنٹس اس رپورٹ کے ریلیز ہونے میں, سول ایویشن اتھارٹی کا یہی بیان ہے کہ ان کی طرف سے بیان نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے. یہ بتائیے کہ اگر 8.5 ماہ کے اندر ایک رپورٹ بن بھی گئی اور آپ اس کے اندر اس رپورٹ کی انویسٹیگیشن باڈی کے اندر بھی شامل تھے, تو نیچرلی آپ کو بھی معلوم ہے, یو پریوی ٹو دا فائنڈنگز, تو کیا آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں براڈلی کہ کس طرف نتیجہ نکل رہا ہے؟ گو کہ فارمل رپورٹ تو آئے گی اخباروں میں, اس کے کچھ ایکسرپٹس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. نہیں دیکھیں, ہم اس میں شامل نہیں تھے. ہمارے ایک سینئر کیپٹن اس جو کمیٹی تھی کے ممبر تھے جس نے انویسٹیگیٹ کیا, اور یہ بڑی کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے. اخباروں میں جو کچھ آ رہا ہے اس وقت وہ اسپیکولیشن ہے. بہت کم لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کمیٹی کے باہر شاید منسٹر اور سیکرٹری ڈیفنس اور منسٹر ڈیفنس کے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے رپورٹ نہیں دیکھی. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ گورنمنٹ اس کو پبلک نہیں کر رہی؟ دیکھیں, ہماری یہ ایک روایت بن گئی ہے ماضی میں بھی کہ باقی چیزوں چھوڑے ایویشن کی رپورٹس کبھی پبلک نہیں کی گئیں. ہماری پہلے دن سے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. میں نے منسٹر ڈیفنس سے خود بھی بات کی ہے, منسٹری کے آفیشل سے بات کی ہے, اور ان سب نے ایگری کیا ہے کہ ہمیں یہ رپورٹ پبلک کرنی چاہیے. اب یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہماری یہ آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مختلف قسم کی قیاس آرائی ہے وہاں میں اس کو دور کرنے کے لیے عباسی صاحب آپ کے 2 ہیٹس ہیں. ظاہر ہے آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں, پھر آپ کا ایئر بلو کا بھی ہے. دونوں رولز میں آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ پبلک ہو. 1 سال کی اینیورسری, اگر اس سے پہلے یہ رپورٹ ریلیز نہیں ہوئی تھی تو یہ پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کہ اس کو ریلیز کر دیا جاتا. تو اس کے باوجود آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا؟ نہیں, کوئی جواب نہیں ملا. دیکھیں, میں اپنا پبلک آفس اس کام کے لیے استعمال نہ کرتا ہوں, نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم ایک ادارہ ہے, اس طور پر ہم حکومت سے بات کرتے ہیں. بہتر بات تو یہ تھی کہ رپورٹ ریلیز ہو جاتی, بٹ میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 64 سال میں جو کام نہیں ہو سکا اس کو کرنا ذرا حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایز ایئر بلو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اپنی کسی قسم کی کوئی انٹرنل ریویو کرنا تھا کہ کوئی سسٹمز کا آپ کا ایشو تھا, یا یہ پرابلم آپ کسی قسم کی, یہ جہاز کا پرابلم تھا, آپ کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو تھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پائلٹ ہیں وہ ان کی عمر زیادہ تھی, وہ اس وقت ان کو کارگو جہاز اڑانا چاہیے تھا, پیسنجر جہاز نہیں اڑانا چاہیے تھا, تو یہ آپ کا اپنا ریفارم پروسیس بھی تو سٹال ہوا ہوا ہے اس کے اندر. نہیں دیکھیں, یہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ہر ایئر لائن اپنے پروسیجر کو ریویو کرتی ہے. جی, سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مینٹیننس کا ایشو تو نہیں ہے, جہاز میں فنی خرابی تو نہیں تھی. یہ چیز چند دنوں میں اسٹیبلش ہو گئی تھی بلیک باکس کے ذریعے کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی. اس چیز میں پوری دنیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کے 4,500 جہاز اور بھی پوری دنیا میں اڑ رہے ہیں. پائلٹ کے بارے میں جو اسپیکولیشنز تھیں کہ وہ تمام رات عبادت کرتے رہے تھے, پھر یہ کہ وہ ان کی عمر اس طرح کی تھی جو
کو پائلٹ تھے وہ نو آموز تھے کچھ. یہ تمام باتیں میں پہلے کہا قیاس آرائی ہے. اچھا. رپورٹ میں سب کچھ آ جائے گا. لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا جب تک رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. سامنے دیکھو, اس سے رپورٹ کے علاوہ بات کرنا قبل از وقت بھی ہے اور قیاس آرائی ہے, اور میں اس کو بڑا غلط سمجھتا ہوں کہ جن حقائق کا آپ کو علم نہ ہو ان کے بارے میں بات کرنا. یہ بتائیے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ آپ نے جو آپ کے وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کچھ آپ نے کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا تھا. وہ کمپنسیشن کی کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ کب پے ہوئیں, کیا اماؤنٹ لوگوں کو دیا گیا؟ کمپنسیشن دیکھیں اس میں 3 پہلو تھے. ایک ہم نے امیڈیٹ کمپنسیشن کرنی تھی جو کمپنی نے خود کی, وہ 5.5 لاکھ روپے کی رقم تھی. اس کے علاوہ حکومت نے 5 لاکھ کا اعلان کیا تھا, وہ رقم موجود ہے لیکن اس کے لیے لیگل ڈاکیومنٹیشن چاہیے, سکسیشن سرٹیفکیٹ. اچھا. جو انشورنس کی رقم ہے اس کی سیٹلمنٹ, منیمم سیٹلمنٹ جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی ہے. جی. اس کے لیے بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹس ہیں. جی. ابھی تک 60 فیملیز کو جو انشورنس کی رقم ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. جو انٹرم پیمنٹ تھی وہ سب کو ادا کر دی گئی ہے. حکومت کی طرف سے بھی چلی گئی ہے اور انشورنس بھی چلی گئی ہے. انشورنس 60 فیملیز کو, یہ حکومت کی طرف سے 40 کو گئی ہے. اس میں کچھ لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی تھیں. اس کے علاوہ 40 فیملیز جو ہیں ان کے پیپرز پہنچ چکے ہیں, وہ پروسیس ہو رہے ہیں, اور باقی جو فیملیز ہیں وہ یا تو ایئر بلو کی جو کمٹمنٹ تھی وہ اس نے پوری کر دی. جی ہم نے پوری کی, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ دنیا میں یہ کریشز ان کو پتہ کر لیں. یہ جو کمپنسیشن کا پروسیس ایئر بلو نے کیا ہے اتنا سپیڈلی شاید کسی نے دنیا میں نہیں کیا. یہ اور لیگل جو ریکوائرمنٹ تھی پاکستان. آپ نے کتنے عرصے کے اندر پے کر دیا تھا؟ یہ پروسیس جاری ہے. کل بھی چند لوگوں کو پیمنٹ ہوئی ہے, تو یہ پروسیس جاری ہے. جیسے ہی لیگل ڈاکیومنٹیشن پوری ہوتی ہے پیمنٹ ہو جاتی ہے. رقم جو ہے وہ ساری کی ساری موجود ہے انشورنس کمپنی کے پاس. اس رقم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, رقم موجود ہے, لیکن چونکہ یہ ایک لیگل پروسیس ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.